24 گھنٹوں میں 3 آئی ای ڈی بلاسٹ ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ مستونگ کے اندر فوجی اہلکاروں پر حملہ ہوا ہے۔ سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے ایک انتہائی اہم بیان جاری کیا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 مختلف حملوں کی رپورٹ آئی ہے، جن میں 15 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ بی ایل ایف نے یہ کارروائی کی ہے، ان پر بات کریں گے۔ ابھی پروگرام میں ریکارڈ کر چکا تھا کہ یہ خبر آئی کہ جھل مکسی میں مسلح افراد نے پولیس تھانے پر حملہ کیا ہے، جہاں پاکستانی فوج اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ گنداوا جھل مکسی پولیس اسٹیشن ہے، جس پر اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ سرمچاروں کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے۔ دس از اے ڈیولپنگ سٹوری، تو یہ پھر جیسے اس کی مزید اطلاع آئے گی، کوئی خبر آئے گی، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اس رپورٹ کی طرف جس کا تھمب نیل پر ذکر ہے کہ 8 حملوں میں بلوچستان لبریشن فرنٹ نے 15 پاکستانی فوجی ہلاک کر دیے۔ یہ خبر ریلیز ہوئی ہے اور اس کو دا بلوچستان پوسٹ نے بھی شائع کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان گہرام بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے 19 مئی 2026 کو مند کے علاقے گوبرد میں کرگیت ڈک کے مقام پر فرنٹیئر کور یعنی ایف سی کے اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ سرمچاروں کا راستہ روکنے کے لیے پوزیشنیں سنبھالے مورچہ زن تھے۔ سرمچاروں نے ان اہلکاروں پر بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں ایف سی کے 2 اہلکار موقع پر ہی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے باعث پاکستانی فوج کے بقایا 2 اہلکار حواس باختہ ہو کر اپنے ساتھیوں کو جائے وقوع پر چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ترجمان نے کہا کہ سرمچاروں نے 19 مئی 2026 کو ہی بلیدہ کے علاقے میناز میں پیش قدمی کرنے والے پاکستانی فوجی قافلے کو گھات لگا کر نشانہ بنایا۔ سرمچاروں نے فوجی قافلے کو مختلف اطراف سے بھاری ہتھیاروں سے اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 3 اہلکار موقع پر ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ سرمچاروں نے اس کارروائی کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے قافلے میں موجود گاڑیوں کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ سرمچاروں نے 19 مئی 2026 کو وڈ کے علاقے وہیر میں ایک کارروائی کے دوران نال سے قومی وسائل پتھر جو ہوتے ہیں لے جانے والے 2 مال بردار گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ سرمچاروں نے گاڑیوں پر فائرنگ کر کے اس کے ٹائر بسٹ کر دیے۔ اس کارروائی کے بعد سرمچاروں نے گاڑیوں کے ڈرائیورز کو قومی وسائل کی لوٹ مار کا حصہ نہ بننے کی سخت تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ بی ایل ایف نے تمام ٹرانسپورٹرز، ٹھیکیداروں اور ڈرائیوروں کو ایک بار پھر سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ وہ قابض پاکستانی فورسز اور دیگر کمپنیوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے بلوچستان کے قومی وسائل کی غیر قانونی نقل و حرکت سے دور رہیں۔ بصورت دیگر آئندہ اپنے کسی بھی جانی اور مالی نقصان کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہاں میں یہ یاد کرا دوں کہ میں نے ایک پروگرام میں آپ کو 2 دن پہلے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ جو ٹرک مالکان کی تنظیم ہے اور ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اب کوئی معدنیات جو ہے وہ لوڈ نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد بھی یہ اگر واقعہ ہوا ہے 19 تاریخ کو، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ٹرک مالکان جو ہے وہ ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں، اس میں ملوث ہیں۔
اچھا، بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرمچاروں نے 18 مئی 2026 کو مشقے کے علاقے شرکی میں پاکستانی فوج کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس حملے میں سرمچاروں نے فوجی قافلے کو بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 7 فوجی اہلکار موقع پر ہی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اس دوران سرمچاروں کے ایک دوسرے دستے نے فوجی قافلے کی کمک کے لیے آنے والے اضافی اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا، جس میں مزید اہلکار زخمی ہوئے۔ کارروائی کے دوران فوجی اہلکاروں نے سرمچاروں کی پوزیشن پر کوڈ کاپٹر کے ذریعے فضائی حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے سرمچاروں نے بروقت جوابی کارروائی سے ناکام بنا دیا اور فائرنگ کر کے کوڈ کاپٹر کو گرایا۔ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے 18 مئی 2026 کو کلوا کے علاقے ہوٹان اور مراشم کے درمیان مقامی آبادیوں پر جارحیت کی غرض سے آپریشن کے لیے پیش قدمی کرنے والی پاکستانی فوجی قافلے پر مختلف سمتوں سے بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے انفینٹری یونٹ کے 3 اہلکار سپاہی عدنان، عارف علی اور افتخار احمد موقع پر ہی ہلاک، جبکہ 2 زخمی ہو گئے، اور پھر پاکستانی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے 18 مئی 2026 کو شام تقریباً 5 بجے چاغی کے علاقے پدگ میں مرکزی شاہراہ پر ناکہ بندی کی۔ اس کارروائی کا بنیادی مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں اپنا جو ہے بی ایل ایف کا کنٹرول اور اثر رسوخ برقرار رکھنا، اور ریاستی اداروں اور ان کے لیے جاسوسی کرنے والے مشکوک عناصر کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنا تھا۔ ناکہ بندی کے دوران سرمچاروں نے شاہراہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کی تلاشی لی۔ اس ناکہ بندی اور سخت چیکنگ کے دوران یہ اہم شاہراہ کئی گھنٹوں تک بی ایل ایف کے سرمچاروں کے قبضے اور کنٹرول میں رہی۔ ترجمان نے کہا کہ اس کارروائی کے تسلسل میں سرمچاروں کے ایک دوسرے دستے نے وڈ پولیس تھانے پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تھانے پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں موجود عسکری اور سرکاری تنصیبات، دفتری ریکارڈ سمیت تمام مشینری کو آگ لگا کر نظر آتش کر دیا۔ اس کارروائی کو کامیابی سے سر انجام دینے اور اپنے اہداف حاصل کرنے کے بعد سرمچار بحفاظت اپنے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے 17 مئی 2026 کو بارکھان کے علاقے رکھنی میں کنڈی کے مقام پر نصب جاسوسی کے آلات سے لیس یو فون کمپنی کے ایک موبائل ٹاور کو مشینری سمیت نظر آتش کر دیا۔ اس موبائل ٹاور پر پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ اداروں کی جانب سے مقامی آبادی کی نقل و حرکت اور نجی پیغامات پر نظر رکھنے کے لیے جاسوسی کے آلات اور کیمرے نصب کیے گئے تھے، جنہیں سرمچاروں نے کارروائی کے دوران مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے 13 مئی 2026 کو بلیدہ کے علاقے میناز میں ایک ٹارگیٹڈ کارروائی کرتے ہوئے ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے ایک اہم کارندے راشد ولد رشید ساکن سلو بلیدہ کو ہلاک کر دیا اور اس کے زیر استعمال کلیشن کو بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ حملے میں ہلاک کارندہ ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ سرور قریش کا مسلح گروہ سے منسلک تھا اور طویل عرصے سے بلوچ قومی تحریک کے خلاف سرگرم عمل تھا۔ وہ علاقے میں فوجی آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز کے لیے مخبری اور ان کی معاونت میں براہ راست ملوث تھا۔ ان سرگرمیوں کے عوض فوج کی جانب سے اسے علاقے میں منشیات فروشی، بھتہ خوری اور دیگر سماجی برائیوں کی کھلی چھوٹ دی گئی تھی، مگر تنظیم نے مجرم کو اس کے جرائم کی سزا دے کر اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی کے دوران راشد کے ہمراہ موجود اسماعیل ولد سفر ساکن سلو بلیدہ زخمی ہوا۔ بی ایل اے عوام سے ایک بار پھر درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنے جانی اور مالی نقصانات سے بچنے کے لیے راشد جیسے ریاستی اعلی کاروں اور ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں سے دور رہیں۔
تو بی ایل اے نے بی ایل ایف نے تو بلوچستان لبریشن فرنٹ نے بنیادی طور پر مند، بلیدہ، وڈ، مشکے، کلوا، چاغی اور بارکھان میں ہونے والی تمام کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ ان کی پریس ریلیز ہے۔ تو اس سے نظر یہی آتا ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف جو ہے وہ دونوں ہی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ اور یہاں پہ میں سندھو دیش ریولوشنری آرمی جو ہے یہ بھی ایک کالعدم تنظیم ہے پاکستان میں، اس کا میں آپ کو جو ہے وہ ایک بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی خبر دا بلوچستان پوسٹ نے شیئر کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی SRA کے ترجمان سوڈھو سندھی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت بلوچستان حالت جنگ میں ہے، اور یہاں پاکستانی پنجابی ریاست اور اس کی فوج کے خلاف آزادی کی جنگ کی جو ہے وہ آزادی کے لیے گھمسان کی جنگ چل رہی ہے۔ اس لیے ہر ایک سندھی کو اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھتے ہوئے ریاست کی سرپرستی میں بلوچستان کے اندر چلنے والی مختلف استحصالی کمپنیوں، پروجیکٹس اور ملازمتوں کا حصہ بننے اور 2-4 اضافی روپوں کے لالچ میں آ کر اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کریں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اس وقت بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 21 سندھی مزدور ہماری برادر تنظیم BLA کی تحویل میں قید ہیں، جو پاکستانی ریاست اور فوج کی نگرانی میں بلوچستان کی مختلف کمپنیوں، پروجیکٹس اور ملازمتوں میں کام کر رہے تھے، جبکہ اس سے قبل بھی ایسی استحصالی کمپنیوں، پروجیکٹس اور اداروں میں کام کرنے والے سندھی مزدوروں کو ہماری برادر بلوچ تنظیم، خاص طور پر BLA اور BLF اپنی تحویل میں لیتی رہی ہیں، لیکن انہیں بحیثیت برادر قوم بلوچ سندھی تاریخی ثقافت، باہم احترام اور براس میں شامل SRA یعنی سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے سربراہ سید اصغر شاہ کی اپیل پر آزاد کرتی رہی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اب بھی SRA کے سربراہ سید اصغر شاہ کی اپیل پر ہماری برادر تنظیم BLA 21 سندھی مزدوروں کو آزاد کر رہی ہے، جس کے لیے ہم برادر تنظیم BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو براس ہے، جو کہ ایک کولیشن ہے ملیٹنٹ فورسز کا بلوچستان میں، یہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی بھی اس کولیشن کا حصہ ہے، اور انہوں نے کئی دفعہ جو سندھی مزدور گرفتار ہوئے ہیں وہاں پہ BLA اور BLF کے ہاتھوں، ان کو رہا کیا ہے برادر تنظیم ہونے کے ناطے۔ فوج کے ہاتھوں ایک بزرگ شہری کا قتل کا واقعہ ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ کیچ کا ہے، اور یہاں پہ ایک بزرگ آدمی کو مبینہ طور پر پاکستانی فوجیوں نے گولی مار دی۔ یہ دراکو کا علاقہ ہے دشت میں، کیچ ضلع میں، اور یہ واقعہ منگل کے دن پیش آیا، اور جو مقامی ذرائع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے جو ہے وہ اچانک فائرنگ شروع کی اس علاقے میں، اور ایک بزرگ شخص شیر دل ولد واش دل جو وہاں کے رہائشی تھے، وہ گولیوں کی تاب نہ لا کے زخموں کی، تو وہ وہاں شہید ہو گئے، اور موقع پر شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک واقعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار واقعے ہیں جو ہم نے رپورٹ کیے ہیں لوگوں نے وہاں پہ، اور کئی لوگوں کو وہاں پہ زخمی کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے، جان سے مارا جاتا ہے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ فائرنگ کرتے ہیں اور مارٹر گولے پھینکتے ہیں پاکستانی فوج والے، جس کے نتیجے میں پھر یہ حالات اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک افسوسناک خبر ہے۔ اس کے علاوہ جیسا میں نے اپنے شروع میں بتایا تھا کہ 24 گھنٹوں میں 3 IED حملے ہو چکے ہیں، جس میں کم سے کم ایک پاکستانی فوجی کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ واقعی میں تگران میں یہ واقعات پیش آئے ہیں،
اور 24 گھنٹوں میں 3 IED بلاسٹ کیے گئے ہیں پاکستانی فوج کے اوپر. یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ناظرین، نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب ہے کہ فوجی حل تلاش کر رہا ہے ایک سیاسی مسئلے کا. اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جو چیئرمین ہیں نصر اللہ بلوچ، انہوں نے بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ کیمپ ختم کرنے کے لیے، جو کہ تقریباً 16 سال سے زیادہ عرصے سے وہاں چل رہا ہے. ماما قدیر وہاں بیٹھا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. ڈاکٹر مارنگ بلوچ بھی کئی دفعہ اس کیمپ میں گئی ہیں، اور لوگ بھی گئے ہیں. میں بھی گیا ہوں، آج سے تقریباً 13 سال پہلے اس کیمپ میں گیا تھا جب میں پاکستان وزٹ کر رہا تھا، تو بلوچستان گئے تھے اس کیمپ میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر مسلح پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں بلوچستان کے حقوق کے لیے، ان کو بھی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ کسی قیمت پہ بھی بلوچستان میں کوئی مزاحمت نہیں چاہتے، چاہے وہ پرامن ہو چاہے وہ مسلح ہو. تو جب آپ پرامن مزاحمت کے راستے بند کرتے چلے جائیں گے، عدالتوں کے راستے بند کرتے چلے جائیں گے، انصاف کے راستے بند کرتے چلے جائیں گے، تو پھر کون سا راستہ آپ چاہتے ہیں کہ بلوچ اختیار کرے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے؟ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا. ملتے ہیں اگلے شو میں نئے اپڈیٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پلیز جوائن ضرور کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.